فاستطعمونی، میرے پاس کھانا مانگو۔ اللہ کہتے ہیں میرے پاس کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اطعمکم، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ ایک آدمی مسجد کے اندر ایک مسافر بیٹھا ہوا تھا، وہ کلمہ والا تھا۔ وہ کیا تھا؟ کلمہ والا تھا۔ تو وہ وہاں بیٹھے بیٹھے عشاء کے بعد دعا کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے اللہ سے، اے اللہ روزانہ روٹی چٹنی اچھی نہیں لگتی، آج ذرا پلاؤ قورمہ کھلا دیجیے، یہ دعا مانگا۔ وہ دعا مانگنے ہی لگا، اتنے میں ایک آدمی مسجد کے دروازے پر آیا محلے سے، اور اس نے آواز دی، کوئی ہے رات کا کھانا کھانے والا؟ وہ مسجد کے کونے میں جو دعا مانگ رہا تھا نا، اس نے سمجھا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اس لیے کہ بلانے کے لیے آ گئے۔ تو کہنے لگا لبیک، میں ہوں کھانے والا۔ تو دروازے والا آدمی وہ کہنے لگا آ جاؤ، لیکن وہ کونے میں بیٹھا ہوا آدمی وہ کہنے لگا بھائی کیا کھلاؤ گے؟ یہ کیسی بات ہے، کیا کھلاؤ گے؟ ارے بھائی جو بھی ہو روٹی چٹنی کھا لینا۔ تو اس نے وہاں سے جواب دیا، نہیں بھائی آج میں روٹی چٹنی کھانے والا نہیں، آج تو میں پلاؤ قورمہ کھاؤں گا۔ وہ دروازے میں کھڑے ہوا آدمی وہ کہنے لگے، وہ مسجد کے کونے میں بیٹھے بیٹھے پلاؤ قورمہ کھاتے رہو، میں جاتا ہوں، روٹی چٹنی جو ملنی تھی وہ بھی نہیں ملے گی۔ یہ آدمی چلا گیا، اپنا گھر گیا تو دیکھا کہ بہت سارے پلاؤ قورمے وہ گھر میں کہیں سے آیا ہوا ہے، کسی کے گھر شادی تھی، وہاں سے یہ سب چیزیں آئیں۔ تو اس آدمی کے دماغ میں آیا، ارے بھائی ہم تو روٹی چٹنی پر راضی تھے، لیکن وہ مسجد کے درویش وہ روٹی چٹنی پر راضی نہیں، وہ تو پلاؤ قورمہ کھانا چاہتے تھے۔ تو یہ پلاؤ قورمہ جو ہے ہمارے لیے نہیں، یہ تو اس مسجد میں بیٹھے ہوئے مسافر کے لیے ہے، درویش کے لیے ہے۔ تو سارا سب کچھ سر میں اٹھا کے مسجد میں آ گئے، اور کونے میں بیٹھا ہوا دعا مانگنے والے اس کے سامنے جا کے سب اتار دیا اور کہا کہ بھائی تم پلاؤ قورمہ کھاؤ گے کھا لو۔ کون کھلاتا ہے بھائی؟ اللہ کھلاتے ہیں۔ ہاں، اور یہ فرماتے ہیں کلکم عار، تم سب ننگے ہو، الا من کسوتہ، مگر جس کو ہم پہنائے۔ بس اللہ جس کو پہنائے وہ پہن سکتا ہے، ورنہ سب ننگے ہیں، سب ننگے ہیں۔ جب چاہے اللہ تعالیٰ پہنے ہوئے کپڑے اتار لیں، سر میں ایک اسکرو ڈھیلا کر دیں، اپنا کپڑا خود اتار کے رکھ دیں۔ سمجھے نا؟ پاگل ہے۔ تو وہ سر جو ہے اسکرو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے ڈھیلا کر دے، جب چاہے ٹائٹ کر دیں۔ تو یہ ہے، تم نہیں پہن سکتے، تم سب ننگے ہو مگر جس کو میں پہنا ہوں، لہذا فاستکسونی، میرے پاس کپڑا مانگو، فاکسوکم، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اللہ پہناتے ہیں، جو چاہے پہنا دیتے ہیں، لیکن ایک کھانے پینے اور پہننے ان ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے
کوئی کامیابی نہیں رکھی۔ کامیابی کس میں رکھی ہے؟ کلمے میں، یہ کلمہ پڑھ لو، دل میں اتار لو، تم دنیا کے دھوکوں سے بچ جاؤ تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ کلمہ پڑھ لیا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ شروع میں کپڑا نہیں تھا، کم تھا، تھوڑا تھا، صرف ایک ازار تھا، اوڑھنے کی کوئی چادر بھی نہیں تھی۔ بعد میں کرتا ملا، پاجامہ ملا، سب کچھ ملا، کپڑا ملا۔ ایک صحابی تھے، وہ مکے میں کرتا پہنے ہوئے تھے، سب کچھ تھا ان کے پاس، نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوا اور اپنا کرتا اتار کے خالی بدن، صرف ازار ہے، خالی بدن کرتا اتار کے رکھ دیا اور خالی بدن نماز پڑھنے لگے۔ لوگ دیکھتے رہے، ارے بھائی یہ کیسا آدمی ہے، کرتا ہوتے ہوئے خالی بدن نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز کے بعد لوگوں نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا تم جیسے احمقوں کو سکھانے کے لیے۔ ارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے پاس جو کپڑے کہاں ہوتے تھے، ایک ہی کپڑا ہوتا تھا جس سے ہم اپنے سطر کو ڈھانپ لیتے تھے، اور اوپر کا بدن ہمارا خالی ہوتا تھا، اور یہ خالی بدن سے ہم حضور کے ساتھ، حضور کے پیچھے، حضور کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، ہماری نماز ہو جاتی تھی۔ اب تم احمق لوگ جو ہے یہ سمجھنے لگ گئے بغیر کرتا کے کیسے نماز پڑھیں، تو تمہیں سکھانے کے لیے میں نے اپنا کرتا اتار کے خالی بدن نماز پڑھا، تاکہ تم بھی سیکھ لو خالی بدن نماز ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہہ رہا تھا صحابہ کے پاس کپڑا کہاں تھے؟ روم کا سپہ سالار رستم وہ صحابہ سے لڑنے کے لیے آئے۔ اس نے کہا کہ بھائی لڑائی شروع ہونے سے پہلے صحابہ کو پیغام بھیجا کہ ایک آدمی بھیجو ہمارے پاس، ہم ان سے بات کریں، اگر لڑائی کے بغیر صلح سے کام ہو جائے بہت اچھا۔ اس لیے کہ وہ ڈر رہا تھا مسلمانوں سے، لڑنا نہیں چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کسی طرح صلح ہو جائے۔ تو اسے کہلا بھیجا، تو صحابہ کے اندر مشورہ ہوا بھائی کس کو بھیجیں، تو مشورے میں طے ہوا پہلا دن ربیعی ابن عامر رضی اللہ عنہ ان کو بھیجا جائے۔ ٹھیک ہے، وہ چلے۔ ان کا کرتا کیا ہوا، وہ اونٹ کے پیٹھ پر گدا ہوتا ہے نا، اس کے نیچے ایک ٹانٹ ہوتا ہے، وہ اس ٹانٹ کو بیچ میں سے پھاڑ کے گلے میں اتار دیا۔ یہ کرتا ہے، اور اس کو کمر بند کا کہاں سے، اس کو باندھے کیسے؟ کہتے ہیں کھجور کے رسی وہ لیا اور اس سے اپنے کمر میں کمر بند کی طرح باندھا، اور پگڑی چاہیے تو اونٹ کے لگام کھول کر اس کو پگڑی کی طرح اپنے سر میں پیش لیا۔ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے ایسا آدمی؟ ہاں، آپ لوگ تو بغیر ہنسے نہیں رہ سکو گے کہ ایسے عجیب پوشاک ہے۔ ہاں، تو ایک بہت ہی کمزور قسم کا گدھا لیا، اس پر بیٹھے۔ وہ گدھا جو ہے ان کو لے کر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، لوگوں نے پکڑ کے جو ہے اس گدھے کو کھڑا کر دیا۔
ہاتھ میں ایک نیزہ لیا، چلے۔ رستم کا دربار اس نے قصداً اس نے اپنے دربار کو سجایا تاکہ اس سجاوٹ سے مسلمانوں کو بھڑکا دے، ڈرا دے، یہ کیسے بن ٹھن کے بیٹھے۔ اس کا تخت سونے کا تھا، وہ سارے بستر جو ہے بچھائے، وہ گلیچے بچھائے بہت دور تک، اور اس کے فوجی عمرا جو ہے وہ بھی بہت عمدہ کپڑا وغیرہ پہن کے بیٹھ گئے۔ یہ آئے اور ان کا گدھا بہت کمزور تھا، گدھا کو کدا کے وہ کارپیٹ پر اٹھا دیا، گلیچے پر اٹھا دیا، اور ہاتھ میں نیزہ تھا، اور نیزہ گلیچے پر مارتے ہوئے جا رہے تھے۔ جتنا گلیچہ تھا سب کو سوراخ کر دیا، سب کو خراب کر دیا۔ گئے وہاں دربار میں، تو وہ کیا اپنی زینتوں سے اور اپنی سجاوٹوں سے ان کو گھبرا دے، بلکہ ان کی پوشاک سے وہ گھبرا گئے۔ یہ عجیب پوشاک ہے، سر میں اونٹ کی لگام سے پگڑی بنایا، اور وہ ٹاٹ سے کرتا بنایا، اور کھجور کے چھال کے رسی سے کمر بند بنایا، اور برچھا اتنا لیا، چھوٹا سا ایک تلوار ہے جس کا کوئی نیام نہیں ہے، اس کو چیزے سے ڈھک کے لائے، پیش دے کے لائے، چھوٹا سا تلوار۔ دربار کے سپاہی لوگ وہ مذاق کرنے لگے۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا، صحابہ کے پاس اتنے کپڑے کہاں تھے؟ ایسے جاتے تھے اور دشمن ڈر جاتے تھے، ہاں دشمن ڈر جاتے تھے، بالکل، اور صحابہ کو دیکھنے سے پہلے ہی ڈرے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ رستم پہلے سے ہی ڈرا ہوا تھا، اور ان کی ہمت دیکھ کر اور ڈر گئے کہ اس پوشاک میں، اس دربار میں ایسی ہمت سے بات کرے، ایسی شجاعت سے بات کرے، عجیب ہے۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آئے نہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ کہ بات کو نہیں سنی؟ عرب کے لوگ اپنی نسل کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دنیا کے دھوکے سے نکل چکے تھے، دنیا کے دھوکے سے نکل چکے تھے۔ ہاں، اللہ کی طرف نظر ہے، رسول کی طرف نظر ہے۔ اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ جو فرماتے ہیں وہی کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے رسول کی اطاعت میری اطاعت ہے، چلو میرا رسول جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، جس کو کرنے کے لیے کہے اس کو کرو۔ خذوا ما آتاکم الرسول فخذوه ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ صحابہ کی شان یہ تھی، جس سے روکتے تھے اس کو چھوڑ دیتے، اور جس کو لینے کے لیے کہتے اس کو لے لیتے۔ تو بھائی ہماری حال جو ہے، ابھی تک ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں دنیا کے، کوئی مال کے دھوکے میں، کوئی اپنے جائیداد کے دھوکے میں، کوئی اپنی تجارت کے دھوکے میں۔ اس کا ثبوت یہ ہے
جب کسی کو نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری تجارت کے بغیر تو کام نہیں چلتا، ذرا سا تھوڑی دیر بعد نکلتے ہیں، پہلے تجارت کو سنبھال لیتے ہیں، ہاں مال کو سنبھال لیتے ہیں، جائیداد کی انتظام کر لیتے ہیں، پھر نکلتے ہیں۔ اور صحابہ کیا کہتے تھے جب بھی ان کو بلاتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ الصلاۃ جامعہ، سب حاضر ہو جاؤ مسجد میں۔ سب مسجد میں جہاں ہوتے، کوئی زمین میں کام کر رہا ہوتا وہاں سے سیدھے مسجد میں آ جاتے، کوئی بازار میں ہوتا وہاں سے سیدھے مسجد میں آ جاتے، بھائی چلنا ہے، یہ تقاضا ہے۔ کوئی چلنا یا 4 مہینے کی وقت نہیں بتاتے تھے، یہ تقاضا ہے، چاہے اس میں جان دینا پڑے، پھر واپس لوٹنا نہ ہو، یا جتنا بھی وقت لگے۔ سب کہتے ہیں لبیک، ہم حاضر ہیں۔ نہ تجارت کی بات کرتے، نہ جائیداد کی بات کرتے، نہ اپنا مال کی، نہ اپنے بیوی بچے کی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے جب ہم اللہ کے کام میں جائیں گے تو اللہ ہماری مدد کریں گے، اللہ ہماری مدد کریں گے۔ اللہ کی مدد اگر ہو گئی تو پھر کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ ایک آدمی نے سفر میں جاتے ہوئے کہا، اس کے بیوی حاملہ تھی، اس کو بچے کا فکر تھا، میں سفر میں چلا جاؤں تو بچے کا کیسا ہو، کیا ہوگا، اس لیے اس نے دعا پڑھی کہ تم کو اللہ کی امانت میں رکھتا ہوں۔ اس بچے کو چلے گئے سفر میں، بیوی کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے دفن کر دیا، قبر کے اندر وہ بچہ پیدا ہوا۔ جب واپس آئے لوگ کہنے لگے کہ بھائی تمہاری بیوی کی قبر یہ ہے، اس میں سے روزانہ روشنی دکھائی دیتی۔ قبر کو کھودا تو دیکھا کہ اس میں بچہ کھیل رہے، غیب سے